طبقہ صحابہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت اس حوالے سے کیا جانتے ہیں؟ انسان جب نیکی کرتا ہے نا، خیر کے کام کرنا چاہتا ہے، عام طور پر بسا اوقات وہ فیملی سپورٹ سے محروم رہ جاتا ہے، اسے فیملی سپورٹ نہیں ملا کرتا. لیکن طبقہ صحابہ کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ جب نیکی کرتے تھے، ایسی قربانیوں میں، ایسی نیکیوں میں انہیں پورا فیملی سپورٹ ملا کرتا تھا. ان کی بیویاں، ان کے بچے پوری طرح سے خیر کے ان کاموں میں، صحابہ جو عزم کرتے، صحابہ جو قربانی دیتے، ان کی ساری فیملی اس قربانی میں ان کے ساتھ کھڑی رہتی تھی. آسمان سے وہ آیت نازل ہوئی سورۃ البقرہ کی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. کون ہے جو اللہ کو قرض حسن عطا کرے؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کہ اللہ بدلے میں اسے اور خوب بڑا چڑھا کر دے. سوال ہے، جھنجھوڑنے والا سوال، ابھارنے والا سوال، خرچ کی دعوت دینے والا سوال. کون ہے میرے بندوں میں جو مجھے قرض حسن عطا کرے اور اللہ اس کے بدلے میں انہیں بڑا چڑھا کر دے؟ صحابی رسول ابو الدحداح رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین نے کیا ہمیں قرض حسن دینے کا حکم دیا ہے کیا؟ کہا کہ ہاں ابو الدحداح، اللہ نے تمہیں قرض حسن دینے کا حکم دیا ہے، قرض حسن کا مطالبہ تم سے کیا ہے. کہا اللہ کے نبی ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ سے یہ عہد کر رہا ہوں، یہ وعدہ کر رہا ہوں، میرا یہ جو باغیچہ ہے 600 درخت ہے، اس باغیچے میں کھجور کے 600 درخت لگے ہوئے تھے. کہا اللہ کے نبی گواہ رہیے، اس باغیچے کو اللہ کے راستے میں وقف کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں. اس 600 درختوں والے باغیچے کو قرض حسن کے طور پہ اللہ کو دے رہا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی. اس کے بعد حضرت ابو الدحداح سیدھے باغیچے کی جانب گئے. بیوی بچے باغیچے میں موجود تھے. ابو الدحداح نے باغیچے سے باہر کھڑے ہو کے آواز دی، ام الدحداح کو پکارا، اپنی زوجہ کو پکارا، اپنی بیوی کو پکارا. کہا کہ ام الدحداح، کہا کیا بات ہے؟ کہا باہر نکل آؤ، یہ باغیچہ چھوڑ آؤ. کہا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ میں نے اللہ رب العالمین سے اس باغیچے کا سودا کر لیا ہے، اللہ نے قرض حسن کا مطالبہ کیا، میں نے رب کو قرض حسن میں یہ باغیچہ دے دیا ہے. ام الدحداح نے فوراً اپنے بچوں کو لیا اور بچوں کو ساتھ لے کے نکل پڑی. روایت کہتی ہے ایک بچے کے منہ میں کھجور تھی اور ہاتھ میں کھجور تھی. ام الدحداح نے منہ کی کھجور نکالی، ہاتھ کی کھجور بھی نکالی، بچوں سے کہا اب یہ سارا باغیچہ اور اس کی کھجوریں رب کی ہو چکی ہیں، چھوڑ دو اس کو. بچوں کو لے کے باہر نکل گئی رضی اللہ عنہم اجمعین. آج ہم نیکی کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں فیملی سپورٹ ملتا ہو امور خیر میں، یہ قربانی دینے میں فیملی سپورٹ ملتا ہو. ورنہ تو بہت سارے ایسے بھی ہیں وہ خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں، فیملی رکاوٹ بنتی ہے، کبھی بیوی رکاوٹ بنتی ہے، یا کبھی بیوی کرنا چاہتی ہے تو شوہر رکاوٹ بنتا ہے، کبھی اولاد رکاوٹ بنتی ہے، کبھی بھائی رکاوٹ بنتا ہے. بہت ساری نیکیاں ہم سے اس لیے رہ جاتی ہیں کہ ہمیں فیملی سپورٹ نہیں ملا کرتا. لیکن وہ مدینے کا سماج تھا، ادھر سے حکم رسول ملا، ادھر فوراً تعمیل ہوئی. خواتین کا جذبہ دیکھیے، ہم عام طور پر مردوں کا بہت ذکر کرتے ہیں، طبقہ صحابیات میں حضرات صحابیات کا جذبہ عمل، نیکیوں سے ان کی محبت، امور خیر میں ان کی منافست. ایک مرتبہ پیارے نبی نے، خواتین کی مجلس تھی، خواتین کا حلقہ تھا، آپ نے صدقہ کرنے کی تعلیم دی، صدقے پہ ابھارا. مجلس ختم ہوئی، حضرت زینب جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ، عبداللہ بن مسعود کی بیوی، حضرت زینب گھر آئی اور اپنے شوہر عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ ابھی اللہ کے نبی نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہمیں، میں ابھی صدقہ کرنا چاہتی ہوں، اور آپ غریب انسان ہیں، جائیے پوچھ آئیے اللہ کے نبی سے کہ کیا ایک مالدار بیوی غریب شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے، زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ عبداللہ بن مسعود کو شرم آئی یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے، کیونکہ وہ جیسے اپنے لیے مانگ رہے ہوں. انہوں نے بیوی سے کہا
کہ نہیں بہتر ہے آپ ہی جائیے اور آپ پوچھ آئیے. فرما بردار بیوی تھی. یہ نہیں کہا میں دوں اور میں ہی پوچھ آؤں، نہیں، فرما بردار بیوی تھی. سیدھے حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی کے خانوادے اور آپ کے گھر کا رخ کیا. فرماتی ہیں حضرت زینب جب میں پیارے نبی کے دروازے پہ پہنچی تو دیکھا مجھ سے پہلے ایک اور صحابیہ پہنچی ہوئی ہیں. کیوں پہنچی ہوئی ہیں؟ حاجتی حاجتها. فرماتی ہیں حاجتی حاجتها، جو سوال میں لے کے گئی ہوں وہی سوال وہ بھی لے کے آئی. یعنی اس مجلس میں وہ موجود تھی جس میں پیارے نبی نے صدقہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور وہ بھی اپنے شوہر کو دینا چاہتی ہے اور مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہے. کہا کہ ہم دونوں پیارے نبی کے دروازے پہ کھڑی رہیں. بلال نکل آئے. بلال نے کہا کیا بات؟ ہم نے کہا پیارے نبی سے پوچھاؤ بلال کہ دو عورتیں کھڑی ہیں جو یہ پوچھ رہی ہیں کہ ابھی آپ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا، کیا ایک بیوی اپنے غریب شوہر کو صدقہ اور زکوٰۃ کا مال دے سکتی؟ اور زینب نے درخواست کی کہ بلال بتانا مت کہ ہم کون ہیں، ہمارا نام نہیں بتانا. اہل علم کہتے ہیں کیوں کہا ہمارا نام نہیں بتانا؟ شوہر کی عزت کا اتنا لحاظ رکھا. اللہ اکبر. شوہر کی آبرو کا اتنا لحاظ کہ شوہر کی اہمیت کسی کی نظروں میں نہ گھٹے کہ بیوی کا مال لے رہا. دیکھ رہے کتنی بڑی بات. بتانا مت کہ ہم کون ہیں، صرف مسئلہ پوچھنا. بلال اندر گئے، جا کے پیارے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی دو خواتین کھڑی ہیں جو یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا مالدار بیوی اپنی زکوٰۃ اور اپنا صدقہ غریب شوہر کو دے سکتی؟ پیارے نبی نے پہلا ہی سوال یہ کیا کون عورت ہے بتاؤ پہلے. اب ظاہر بات ہے جب پیارے نبی نے پوچھ دیا تو بتانا ضروری ہے. تو حضرت بلال نے کہا ایک تو زینب ہے اللہ کے نبی اور ایک انصاری خاتون ہے. تو پیارے نبی نے کہا ایو زینب، کون سی زینب؟ مدینے میں بہت عورتیں تھیں جن کا نام تھا زینب. خود پیارے نبی کی ازواج میں دو زینب، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جحش. پیارے نبی کی بیٹی تھی زینب، ہاں، اور یہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب. مطلب کیا ہے؟ مدینے کے سماج میں، مدینے کے معاشرے میں یہ نام رکھنے میں وہ تکلفات نہیں تھے جو تکلفات آج کے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. نئے نئے نام رکھنا، ایسے رکھنا کہ دنیا میں کسی نے نہ رکھا ہو. کیا مصیبتیں ہیں سب، اور نتیجے میں ایسے ایسے نام رکھتے ہیں سن کر ہنسی آتی ہے. نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. عبداللہ، عبد الرحمن، ابو بکر، عمر، عائشہ، فاطمہ، زینب، ان سے مبارک نام اور کیا ہو سکتے ہیں؟ بہرحال پیارے نبی نے پوچھا ایو زینب، کون سی زینب ہے؟ اب تو بتا نہیں پڑا، بتا دیا بلال نے کہ ایک انصاری خاتون ہے اور ایک ابن مسعود کی بیوی زینب ہے. پیارے نبی نے کہا جاؤ ان دونوں سے کہہ دو کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے شوہروں کو صدقہ دے سکتی ہیں بلکہ ان سے کہہ دو کہ ڈبل اجر و ثواب ملے گا. ایک تو صدقہ کرنے کا اجر و ثواب اور دوسرے شوہر کو دینے کا اجر و ثواب. تو مسئلہ یہ ہے کہ بیوی اگر مالدار ہے، زکوٰۃ نکال رہی اپنے زیورات کی، اپنی دولت کی، غریب شوہر ہو تو سب سے زیادہ حقدار شوہر ہے. شرط یہ ہے کہ وہ غریب ہونا چاہیے. ایسی بے شمار مثالیں، بے شمار نمونے. صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو، اسلاف کی زندگیوں کو پڑھو تو نیکیوں میں منافست، ادھر سنا اور ادھر عمل کیا. سننے اور عمل کرنے میں کوئی فاصلہ نہیں رہتا تھا. انہیں سننے کے بعد نیکی کا ارادہ کرنے میں اور اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے میں کوئی وقت نہیں لگتا تھا. سنی ہوئی باتیں بہت جلد ان کی زندگیوں میں عمل کی شکل اختیار کر لیا کرتی تھی. حضرات، ہم سب ماہ رمضان سے گزر رہے ہیں. ماہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جو نیکیوں کا موسم بہار ہے. نیکیوں کا موسم بہار ہے. اہل ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے یہ وہ مہینہ ہے نیکیوں اور اعمال صالحہ کا خزانہ جمع کرنے کا موقع ہے. اعمال صالحہ کا توشہ جمع کرنے کا موقع ہے. اس کی رات بھی عبادتوں سے معمور، اس کے دن بھی عبادتوں سے معمور. دن میں روزے کی عبادت، رات میں تہجد، تراویح، قیام اللیل کی عبادت، تلاوت قرآن اس کے لیل و نہار میں. یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، یہ بڑی سعادت مندی کا مہینہ. اس ماہ مبارک میں نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں جلدی کرو، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو. لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق.
کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، بھلے سے وہ نیکی اپنے بھائی سے ملتے ہوئے مسکراتے چہرے سے ملنے ہی کی کیوں نہ ہو، اور خندہ پیشانی سے ملنے ہی کی کیوں نہ ہو۔ اور ماہ رمضان کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے؟ خالق کی عبادت کرو، خالق کی عبادت کرو، اتنی کرو کہ عبادت میں خود تھک جاؤ، اور اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کرو، اس کے بندوں کے ساتھ احسان کرو۔ یہ ماہ رمضان کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ رب کی عبادت میں خود کو تھکاؤ اور زمین پر موجود اس کے بندوں کے ساتھ احسان کرو، کھلاؤ پلاؤ دو نوازو خرچ کرو۔ یہ ماہ رمضان کی تعلیم ہے۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ، بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ، بڑے محروم ہیں وہ لوگ جنہیں اس ماہ مبارک میں بھی نیکیوں کی محبت میسر نہیں، جنہیں اس ماہ مبارک میں بھی اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نہیں، جنہیں اس ماہ مبارک میں بھی نوافل تو چھوڑیے فرائض کی ادائیگی بھی جن کے لیے دشوار ہے۔ اس ماہ مبارک میں وہ نہ روزے رکھتے ہوں یا روزے رکھ بھی لیے فرض نمازیں چھوڑتے ہوں، نیکی میں کوئی رغبت نہیں، بڑے بد نصیب ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے وہ اپنے ضمیر کا جائزہ لیں، اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔